دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم یہاں پہ بیٹھے یہ ہیں کہ صحافیوں کو ہم پکڑ لیتے ہیں کیونکہ وہ جو بولتے ہیں یا وہ سچ بتاتے ہیں یا جو ان کی آواز ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے یا ہماری مرضی کا سچ یا ہماری مرضی کے حقائق وہ نہیں بتاتے اور پھر آپ ان کے خاندان تک پہنچ جائیں. میرے خیال سے سراسر ظلم ہے اور ایسی ظلم کی داستان پاکستان کے پچھلے 75 سالوں میں ہم نے نہیں دیکھی. ایک ایک فارم پہ کتنی محنت کی گئی. آپ نے 2 سے 8 بنانے میں 7 سے 17 بنانے میں کتنی محنت کی. تو یہ چیزیں سب ریکارڈ کا حصہ ہیں. سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کو اس کا جواب دہ ہونا ہوگا کہ آپ کے دور میں آپ کی ناک کے نیچے اتنی بڑی دھاندلی ہوئی. 3 دن تک الیکشن کمشنر کہاں رہے الیکشن کے بعد. الیکشن کی رات وہ نامعلوم مقام پر کہاں چلے گئے کسی سے ملنے. کیا ان کو انسٹرکشنز ملی تھی؟ کیونکہ دیکھیے جماعت سے آپ نے بلہ لے لیا, ان کو آپ نے ہر طرح کے گندے بےہودہ قسم کے نشانات دے دیے. لوگوں نے پھر بھی ان بےہودہ نشانات پہ مہر لگا کے ان سے اپنی نفرت کا بدلہ لیا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ڈاٹ ٹی کے. آسما چودھری آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آسما, عمران ریاض خان کی تازہ ترین گفتگو سامنے آئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ان کے گھر والوں پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور موقف تبدیل کرنے کا کہا جا رہا ہے گورنمنٹ فارمیشن کے اوپر. بالکل, دیکھیے یہ تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوچھے وقت کنڈوں پہ اتر آئے. پہلے آپ نے عمران ریاض کو غائب کیا 4 مہینے سے زائد, 4.5 مہینے وہ کہاں غائب رہے, کس کی کسٹڈی میں تھے, کیا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا. یہ سب چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. جب آپ ان سے ملیں, آپ ان کی کہانی سنیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک آواز جو معاشرے میں جو صحافی ہے اگر وہ سچ کہنا چاہتا ہے یا بولنا چاہتا ہے یا حقائق سامنے لانا چاہتا ہے تو اس کی آواز کسی کو پسند نہیں, یا اس کی جو بیان ہے, طرز بیان, وہ کسی کو پسند نہیں. اس پہ ہر طرح کی پابندیاں اور جبر کا ماحول ہم نے دیکھ لیا, جس طرح سے ان کو سامنا کیا انہوں نے ہر طرح کے پریشرز کا. اس کے بعد جو ان کی صحت تھی وہ آپ سب کے سامنے تھی, جس طرح سے وہ پیش ہوئے اور سامنے آئے. لیکن ابھی جو ریسنٹلی اٹیک کیا گیا, پہلے کرپشن کی چارجز لگائے گئے اور پھر اب دہشت گردی کی سنگین دفعات لگائی گئی اور پیٹرول بم کبھی بنایا کہ کہا گیا کہ جو پیٹرول بم بنانے میں مصروف تھے, تو کبھی کہا گیا کہ کل عدالت میں ان کے ایک وکیل, سرکاری وکیل نے کہا جی ان سے تو ایک ڈنڈا بھی برآمد ہوا ہے. تو آپ کتنی مذاقہ خیز قسم کی پاکستان کی اگر آپ سیاست کی بات کریں یا دنیا سے مقابلہ کریں, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم یہاں پہ بیٹھے یہ ہیں کہ صحافیوں کو ہم پکڑ لیتے ہیں کیونکہ وہ جو بولتے ہیں یا وہ سچ بتاتے ہیں یا جو ان کی آواز ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے یا ہماری مرضی کا سچ یا ہماری مرضی کے حقائق وہ نہیں بتاتے, تو ہم انہیں ایسے ظلم ستم کا نشانہ بنائیں گے. آپ نے ٹھیک ہے بنا لیا, ان کو آپ نے ایسا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا کہ باقی لوگ بھی شاید دیکھ کے عبرت پکڑے. لیکن جب بات گھر والوں تک آ جاتی ہے, اب آپ ان کے گھر والوں کو ہراس کر رہے ہیں, ان کے گھر والوں کو آپ پریشرائز کر رہے ہیں, ہر طرح کی جو جبری پابندیاں آپ نے ان کے اوپر لگائیں اور اب آپ گھروں تک پہنچ گئے. دیکھیں یہ معاملات ان کو کہیں نہ کہیں رکنا ہوگا اور کسی نہ کسی کو اس کو روکنا ہوگا. قانون کو اپنا راستہ بنانا ہوگا. اگر آپ قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں نا معاشرے کے اندر, جی ہمارے ہاں ہم بڑے جملے یہ آئے روز سنتے ہیں اور ہمارے اس آئین کے دیباچے میں بھی یہ لکھا ہے کہ پاکستان کے عوام کو ہر طرح کی مذہبی آزادی ہوگی, ہر طرح کی طرز فکر کی آزادی ہوگی, آزادی اظہار رائے کی آزادی ہوگی. تو یہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. تو آپ نے کون سے فنڈامنٹل رائٹس آج تک دیکھے ہیں پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے اوپر پورے ہوتے ہوئے دکھائی دیے؟ تو یہ آپ اس طرح کا جبر کا ماحول بنائیں گے, لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ معاشرے سے نفرتیں ختم کریں گے؟ آپ اپنے لیے نفرتیں بڑھا رہے ہیں. آپ معاشرے کے اندر لوگوں کو پوائزن کر رہے ہیں اپنے لیے, ایسے رویے ایسے جذبات کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ کل کو شاید لوگ آپ کی عزت نہیں کریں. نفرتیں تو آپ نے بڑھا لی لیکن بات عزت سے بھی آگے گزر گئی ہے. تو خدا را کچھ تھوڑا سا سمجھداری کا, عقل کا مظاہرہ کریں. ہمارے لوگ ہیں, ہمیں میں سے ہیں, اور اگر وہ آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں, دیکھیں میں اگر آپ سے اس وقت آپ مجھ سے کمیونیکیٹ کر رہی, میری رائے لے رہی ہے, میں اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہوں, لیکن مجھے شاید یہ پھر خدشہ ہو کہ اس کے بعد جی آپ کو اٹھا لیا جائے گا, آپ کو کسی چینل سے نکال دیا جائے گا. تو اس طرز عمل کا خاتمہ ہونا چاہیے, نہ کہ آپ جبرن صحافیوں کی آوازوں کو دبائیں اور ان پہ اس طرح کی پابندیاں لگائیں اور پھر آپ ان کے خاندان تک پہنچ جائیں. میرے خیال سے سراسر ظلم ہے اور ایسی ظلم کی داستان پاکستان کے پچھلے 75 سالوں میں ہم نے نہیں دیکھی. اچھا آسما, کور کمانڈر کانفرنس کے اوپر سینیٹر مشتاق صاحب نے اپنا ریاکشن دیا ہے. سینٹ کے اندر انہوں نے تقریر کی آج اور کہتے ہیں کہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے جو پریس ریلیز کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا 8 فروری کے الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیکھیے پھر آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ پھنس بھی جاتے ہیں. اگر جنہوں نے الیکشنز کرائے, نتائج تبدیل ہوئے, ٹیمپرنگ ہوئی, آپ نے دیکھا 2 کو 8 بنا دیا گیا,
8 को 100 बना दिया गया, 9 को 27 बना दिया गया। आपने ऐसे ऐसे फॉर्म देखे, और जब मजमूई कुल तादाद आप उसको टोटल करते हैं तो एक जगह आपने 370 लिख दिया, अगली जगह आपने उसको 1370 बना दिया। तो ये एक मजाक आपने किया इलेक्शन के अंदर। अब ये जिसने भी मजाक किया वो खुद इस चीज की गवाही देगा वक्त आने पे, और खुद ही वो बताएंगे। इलेक्शन कमीशन ने नताइज को मजाक बना दिया। ठीक है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से जो एलामिया आ गया, उन्होंने ऐलान कर दिया, हमने पढ़ लिया, हम आप सब ने उसको समझ भी लिया कि क्या मैसेज था और क्या कहा गया। लेकिन आप ग्राउंड पे चीजों को देखें। ठीक है, उन्होंने इलेक्शंस कराए होंगे, इलेक्शन की जिम्मेदारी सिक्योरिटी की हद तक होगी, लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का अमला क्या करना था, इलेक्शन कमीशन ने, आप वो कमिश्नर पिंडी की वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप निगेट नहीं कर सकते आज तक। ठीक है, उसके बाद जो उनकी डीब्रीफिंग हुई या जो भी उनके साथ हुआ वो अलग मामला है। लेकिन जो उन्होंने कहा कि आरओज ने किस तरह से नताइज को चेंज किया, एक एक फॉर्म पे कितनी मेहनत की गई, आपने 2 से 8 बनाने में, 7 से 17 बनाने में कितनी मेहनत की, तो ये चीजें सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर 26-27 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन फॉर्म को अपलोड करता है और उसके बाद वो गायब भी हो जाते हैं, तो आपने तो खुद सवालिया निशान बना दिया इलेक्शन को, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाया। तो ठीक है, हमारे सिक्योरिटी के अदारे इलेक्शन में उन्होंने सिक्योरिटी तो दे दी, लेकिन उसके बाद का जो मंजरनामा हमने देखा, मैं आपको बताती चलूं, जुनेद अकबर हमारे प्रोग्राम में आए, केपी से मुंतखब हुए थे डिप्टी स्पीकर के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन बड़ी जबरदस्त तकरीर भी थी इनकी जी। उन्होंने, और वो ऑफ द रिकॉर्ड जब उनसे बैठ के हम बात हो रही थी, उन्होंने कहा हम पूरे पाकिस्तान में लोग वोट के लिए निकले, लेकिन वोट का तहफ़्फ़ुज़ हम पख्तूनों ने किया। उन्होंने कहा कि हम लोग गाड़ियां भर के घरों से निकल गए, जब हमें पता चला आधी रात को रिजल्ट तब्दील किए जा रहे हैं, नताइज, तो हम लोगों ने जाके वहां पहरा दिया, हमारी गाड़ियों में हमारे लोग हमारे साथ मौजूद थे, और हम वहां से उस वक्त तक नहीं हटे। हमने कहा आज रात हम नहीं सोएंगे, हम हटे नहीं जब तक हमें इस चीज की श्योरिटी नहीं मिल गई कि वाकई नताइज को आया तब्दील तो नहीं किया जा रहा। और उनका प्रिजाइडिंग अफसरान वहां मौजूद थे, जरताज गुल आई, वो हमारे शो में वो बता रही, कह रही है मैं तकरीबन 1.5 लाख की लीड से जीत रही थी, इतना वोट था, इतना वोट, कि वो कह रही है कि जो प्रिजाइडिंग अफसरान वो परेशान हो गए। उनका जी हमने इतना इस हद तक तो मैनेज हमने किया कि हम जो आपके मुद्दे मुकाबले हैं उनको भी कुछ थाउजेंड्स में वोट्स दे दें, और फिर भी वो 50-60 हजार की लीड से इलेक्शन जीती। तो इतनी इतनी बड़ी बड़ी धांधली, क्या धांधले हुए हैं इस इलेक्शन में, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई, कोई भी इदारा कोई भी कर सकता है। मैं, हम किसी को इल्जाम यहाँ बैठ के नहीं लगा रहे, लेकिन सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को इसका जवाबदेह होना होगा कि आपके दौर में आपकी नाक के नीचे इतनी बड़ी धांधली हुई। 3 दिन तक इलेक्शन कमिश्नर कहाँ रहे, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन की रात वो नामालूम मकाम पर कहाँ चले गए किसी से मिलने, क्या उनको इंस्ट्रक्शंस मिली थी, और बिलफर्ज अगर ये नताइज हर जगह ऐसे ही चेंज किए गए तो इलेक्शन कमीशन को किसने कहा था, किसके कहने पे इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया, ये हम सवालात उठा रहे हैं, किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे। तो इलेक्शन कमीशन ने किसके कहने पे ऐसा किया था कि जी आप नताइज तब्दील करें, और आपने वाकई नून लीग को जितवाना है? क्या नून लीग ने आपको प्रेशराइज किया था, क्या आपको निगरान हुकूमत ने प्रेशराइज किया था, या किसी और ने आपको प्रेशराइज किया था? क्योंकि एक देखिए, जमात से आपने बल्ला ले लिया, उनको आपने हर तरह के गंदे बेहुदा किस्म के निशानात दे दिए, लोगों ने फिर भी उन बेहुदा निशानात पे मोहर लगा के इनसे अपनी नफरत का बदला लिया। तो अगर आपने इस तरह की हरकतें करनी थी तो आपके लिए तो देखिए अवाम का फैसला आपके सामने है, लोगों ने तो अपनी राय दे दी। पूरी दुनिया में मुहज़्ज़ब मुल्कों में ऐसा होता है, जब अवाम की राय आ जाए हुकूमतों को सरेंडर करना पड़ता है, डिक्टेटरों को सरेंडर करना पड़ता है, इदारों को झुकना पड़ता है, क्योंकि अवाम की राय आ जाती है। लेकिन खुदारा खौफ करें, हमारे यहाँ अवाम ने राय दी, उससे सोने पे सुहागा। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस जमात को सीटें नहीं दे रहा, और वो रेवड़ियों की तरफ बांटने, अंधे कानों में बांटना शुरू कर दिया। और ये जो जमहूरी जमातें अपने आप को कहती हैं, सियासी जमातें कहती हैं, ये भी बंदर बांट में शरीक हो गए, बकायदा बुकला इनके पहुंच गए, काले कोट पहन के आजम तारड़, फारूक नायक, ये किस मुंह से अपने आप को कल को बुकला की सब में शामिल करेंगे, जमहूरी और सियासी अपने आप को कहेंगे कि ये तो वहां पे उसमें फरोग नसीम साहब भी थे एमक्यूएम के, तो ये तो वहां पे पहुंच गए अपने हिस्सादारी लेने। एक तरफ आपको नफरत है खान से, खान की सियासत से आपको नफरत है, दूसरी जानिब उन्हीं के मैंडेट में, उन्हीं की हिस्सादारी में आप शराकत लेने पहुंच गए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख का ये स्याह तरीन दौर है, और स्याह तरीन बाब जब लिखा जाएगा जमहूरी इक़्तिदार के हवाले से, तो इस दौर को जरूर याद किया जाएगा। अब तो बच्चा बच्चा आपका मजाक उड़ाता है कि आपने एक जमात से निशान तक ले लेते हैं, फिर निशान पे लोग प्रैक्टिस करके वोट देते हैं, फिर उस वोट को नजरअंदाज करते हैं, फिर आप उनकी मखसूस नशिस्तों पे डाका मारते हैं। तो खुदारा कहीं तो रुक जाए, कहीं तो अपनी इस हवस को, अपनी इस भूख को रोकें।
آپ لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام کریں، ورنہ یہ نفرتیں آپ اتنی بڑھا لیں گے، ان نفرتوں کی وجہ سے تو آپ ایک ملک کا حصہ آپ نے گنوا لیا، آگے بھی آپ یہی کرنے جا رہے ہیں۔ کم از کم کسی کو کچھ بیٹھ کے یہ سوچنا ہوگا کہ اپنی ذاتی جنگ اور انا سے ہم اس حد تک آگے نہ جائیں کہ ہم پاکستان کے عوام کو ہی جو ہے ان کو آپ بھیڑ بکریوں کی طرح بنانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ یہ 2024 ہے، لوگ پڑھے لکھے آسما اور لوگ ٹھیک ہے، لینا بھی آپ کا جانتے ہیں۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ آسما، اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی کو سوٹیبل کہا جاتا تھا عمران خان کے لیے، اور اسی لیے وہیں پر سماتے ہوئی اسی کو سب جیل قرار دیا گیا۔ اب اڈیالہ جیل کے اندر رات گئے جو واقعہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، یہ کوئی بالکل گریٹر پلان کی طرف دیکھیے، جا رہے ہیں یا عمران خان کو شفٹ کرنے کے لیے کوئی گراؤنڈز بنائے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ایسی گراؤنڈز بنائی جا رہی ہیں۔ آپ میں بڑے مزے کا انٹرسٹنگ کسی کا ٹویٹ پڑھ رہی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی جب سوچتی ہے کہ آج ہم نے رات احتجاج کے لیے گھر سے باہر نکلے ہیں، ابھی صرف وہ سوچتے ہیں تو آپ ان پہ کریک ڈاؤن کر دیتے ہیں، ان کے کاروبار کو مسمار کر دیتے ہیں، آپ ان کو گھروں کو توڑ دیتے ہیں، چادر اور چار دیواری کا تحفظ نہیں کرتے، گھروں کے اندر دھاوا بول دیں، وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، آپ تک اطلاع آ جاتی ہے، آپ واٹس ایپ گروپس پکڑ لیتے ہیں، آپ فون کالز کو کیچ کر لیتے ہیں، جیو فینسنگ کے ذریعے لوگوں کو باہر نکال کے لے آتے ہیں۔ تو یہاں تو دیکھیے دہشت گرد افغانستان سے چلتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، اور پٹیالہ جیل بھی پہنچ جاتے ہیں، نقشے بھی برآمد ہو جاتے ہیں، وہ حملہ کرنے بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو سٹوریز ہیں نا، یہ پرانے ادوار کی ہیں، یہ پرانا سکرپٹ ہے، کوئی نیا سکرپٹ انٹروڈیوس کرایا جائے تو میرے خیال سے یہ خان صاحب کو پریشرائز کرنے کی ایک کوشش ہے، اور ان کو اڈیالہ جیل سے شاید ایسی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ بنی گالا شفٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں ان کو قید تنہائی میں رکھا جائے اور کوئی اس طرح کا ان کے لیے کوئی سوٹیبل ماحول نہ دیا جائے، اور یہ تمام تر ایکسرسائز اسی کی کاوش ہے، کیونکہ دیکھیں اسی چیز کو بنیاد بنا کے کل آپ فیصلہ کروا لیں گے، فیصلے بھی تو کروائے جاتے ہیں یہاں پہ، بالکل ججز آزاد فیصلے نہیں دیتے۔ آج کل آپ کو یاد ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے 44 سال پرانی ہسٹری بالکل درست کی کہ وہ صحیح فیصلہ نہیں تھا، تو پھر آپ ججز کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، تو یہ پھر آپ فیصلے خود کرتے نہیں، آپ سے مانے کہ فیصلے کروائے جاتے ہیں، تو جو بھی کرواتا ہے تاریخ 44 سال بعد اس کو پھر یاد رکھتی ہے۔ لیکن جنہوں نے یہ فیصلے کروائے، عدلیہ نے ابھی بھی اپنے فیصلوں میں ان کا نام نہیں لکھا، ہو سکتا ہے ڈیٹیل ججمنٹ میں یہ نام آ جائیں، لیکن اگر اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے تو وہ بھی ایک غلط ایکسرسائز ہے۔ آپ شاید ان کو توڑنا چاہتے ہیں، اس کی جماعت کو پریشر میں لے کے آنا چاہتے ہیں، یا مزید کچھ بارگیننگ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو دیکھیں کچھ اپنی مرضی کا نتیجہ آپ کہیں سے حاصل نہیں کر سکے، کوئی ڈیل نہیں کر سکے، کچھ ان کو توڑ نہیں سکے، جماعت توڑنے کی کوشش کی بھرپور طریقے سے، وہ پھر آپ کے سامنے تگڑی اپوزیشن کی صورت میں کھڑے ہیں۔ 3 دن کے اجلاس میں انہوں نے آپ کو ناکوں چنے چبا دیے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کی اس دن بس ہو گئی، وہ کہہ رہے کہ میں کیا کروں ان لوگوں کا، یہ تو کسی کی بات نہیں سنتے، نہ کسی کو بات کرنے دیتے۔ تو ابھی تو دیکھیے آغاز ہے، تو اس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو مینج کیا جائے، لیکن یہ غلطی ہوگی، یہ بھی ایک پرانا اسکرپٹ ہے، کمپنی کو کچھ اور نیا سوچنا ہوگا۔ اچھا، یہاں پر کمپنی کی آپ نے بات کی ہے، سرپرائز وزٹس اسی کمپنی کی طرف سے ایک اپوائنٹڈ وزیر اعلیٰ کہتی ہے سرپرائز وزٹ ہے، لیکن آگے پہنچتی ہے تو وہاں پر کیمرہ مین آلریڈی ڈی ایس این جیز میڈیا موجود ہوتا ہے، کیسے سرپرائز وزٹ سے آسما؟ بس دیکھیں یہ اب آپ سارا دن ایسی سرپرائز وزٹس دیکھیں گے، کیمرہ مین آگے ہوتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، کیمرے کو ایک ایک اینگل، آپ بلکہ کیمرہ مین نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ وہ بھی تو چلائیں نا ویڈیو جس میں کیمرہ مین زوم کر رہے ہیں، ان کی پراپر انٹری دکھا رہا ہے، کلاس روم میں جاتی ہیں، ہر ڈیسک پہ 2 2 بچے بیٹھے ہیں، لیکن بیچ میں ایک ڈیسک میں ایک بچی ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ جا کے بیٹھتی ہے، تو سب کچھ پہلے سے پری پلانڈ ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے داخل ہونا ہے۔ تو میرے خیال سے سارا دن اگر ان اداکاریوں سے آپ باہر نکل آئیں اور پرفارمنس پہ زور دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ عوام چاہتے ہیں ان کو انصاف ملے، سب سے پہلے تو انصاف دے دیں، انصاف دیں۔ عوام چاہتے ہیں وہ بات کرنا سیکھیں، اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بات کرنے دیں، ان کو گھروں سے اٹھائیں نہ، ان کو آپ ظلم و جبر کا سلسلہ ان کے اوپر نہ چھوڑ دیں، ان کے گھروں کو برباد نہ کریں۔ تو یہ عوام چاہتے ہیں، 2 وقت کی روٹی چاہتے ہیں، تو وہ بھی آٹا آپ اپنے خاندان کی تصاویر لگا کے دے رہے ہیں کہ وہ شاید آپ کے ذاتی خرچے سے یہ پیسے سے یہ تھیلے بنائے آٹے کے۔ تو یہ بھی دیکھیں، یہ ساری چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں، عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو عوام کے اوپر ہی لگایا جا رہا ہے، تو وہ بھی ان پہ احسان کیا جا رہا ہے کہ جی آپ شکر کریں کہ آپ نون لیگ کی حکومت آئی ہے، یا آپ کو 20 کلو کا آٹے کا تھیلا یا 15 کلو کا تھیلا ہے وہ آپ کو مل رہا ہے، تو یہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے۔ اور پچھلے یہ بلکہ اس کا حساب بھی محسن نقوی صاحب سے ضرور لیا جائے، ان کے دور میں 20 ارب کا پچھلے سال جو اتنا بڑا اسکیم آیا تھا رمضان میں، 20 ارب کا آٹے کے تھیلے چوری ہو گئے تھے، لوگ مر گئے تھے جب بھگدڑ مچ جاتی آٹا لینے کے لیے۔ تو یہ سارا دن ہم یہ اب بیسیکلی نا ایک تو گیلری سے پلے کرنا ہوتا ہے،
شاید آپ کو بتانا پڑتا ہے. دیکھیں ہم کتنی برق رفتاری سے, کتنی تیز رفتاری سے ہم ترقی کرنے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر, اور ہم باقی پنجاب کو پیرس بنا دیں گے. اگر ایسے ہی دعوے تھے تو پچھلے 35 سالوں سے پنجاب کو کیوں نہیں پیرس بنایا گیا؟ 3 سے 4 بار وزارت اعلیٰ آپ کو ملی, کتنی بار آپ کا خاندان جو ہے حکمرانی میں رہا پنجاب کے اوپر. تو یہ تو تیسری نسل ہے جو پنجاب میں آ کے ایک ہی خاندان کی حکمرانی کر رہی ہے. تو ان سے بھی پھر جواب لینا چاہیے کہ پہلے پنجاب کے حالات کیوں نہیں بدلے, اور آپ صرف کیا کیمرے کی اور ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کی کیمپین سے کیا باقی پنجاب کی حالت بدل جائے گی؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. یہ تو صرف کیمروں کی حد تک ہے نا, ہم سارا دن صرف یہی دیکھ رہے ہیں, کبھی کلاس روم کا دورہ, کبھی ایس پی شہر بانوں کو بلا کے ان کو گلے لگا کے وہ ویڈیوز بنا دی. تو لوگوں نے اس سے انسپائر نہیں ہونا, لوگوں نے آپ کی پرفارمنس سے انسپائر ہونا ہے. لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی 2 وقت کی روٹی ان کو ملے گی, کیا ان کو انصاف ملے گا, کیا ان کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم مل سکے گی, کیا ان کے بچوں کو بھی ایسا رائٹ ملے گا وہ بھی کل کو وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکیں گے, یا صرف ایک ہی خاندان کی بادشاہت ہے وہ جو برقرار ہے, اور وہ آگے ہی انہوں نے طے کر لیا ہے کہ کسی کا بھی مینڈیٹ ہو لیکن انہیں کی بادشاہت رہے گی. یہ فیصلے عوام نے کیے ہیں, تو عوام کو یہ فیصلے آپ ضرور کرنے دیں اور ان کو یہ حق دیں. ان کے ایک تو مینڈیٹ پہ ڈاکے نہ مارے, اور اس طرح کے میرے خیال سے پرفارمنس سے شاید حالات تو نہیں بدلنے. ہاں کچھ حد تک آپ گیلری سے پلے کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اس میں. اچھا آسما, یہاں پر آخری سوال ہے میرا آپ سے, 2-3 چیزیں اکٹھی لنک کر رہی ہیں, مجھے ان کا جواب دیجیے. سچویشن سمجھ نہیں آ رہی. ایک طرف آپ کور کمانڈر کی پریس کانفرنس دیکھیں, کور کمانڈر کی کانفرنس کا جو اعلامیہ معزول کے ساتھ جاری ہوا اس کو دیکھیں, دوسری جانب آپ عمران خان کو دیکھیں, وہ موو آن کرنے کی بات نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں جب تک مینڈیٹ واپس نہیں ہوتا ناٹ ٹو موو آن. تیسری جانب آپ دیکھیے ہفتے کے روز پھر ایک بڑے احتجاج کی کال, تو یہ معاملات کہاں جا کے رکیں گے؟ کیونکہ اس طریقے سے تو یہ حکومت چلانا, معاشی استحکام بہت مشکل ہے. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے کوئی ایسا ہمیں تو استحکام والا ماحول نظر نہیں آ رہا. پہلے دن اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے شہباز شریف صاحب یہ تقریر کر رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں, انتخاب کی جو اصلاحات ہیں آپ اس پہ آئیں, ہم بیٹھ کے اس پہ بات کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ کے اوپر کوئی آنچ آئی تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا. یہ صرف لفاظی ہے. تو یہ تو اسمبلی کے اندر سے ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے, لیکن باہر ماحول ابھی جیسے آپ بات کر رہی ہیں, کور کمانڈر پریس کانفرنس آئی ہے, وہاں سے اعلامیہ آیا ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو کسی صورت جو ہے قانون کے دائرے میں لایا جائے گا. ضرور لائیں, تقریباً 8 سے 10 مہینے ہو گئے ہیں, ابھی تک تو کچھ ایسا سامنے نہیں آیا. باقی جو ملزمان ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اور دوسری بات, خان صاحب وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں. دیکھیں ان کا مینڈیٹ ہے, اگر کسی کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تو ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ ایک بیک فٹ پہ ہو جائے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ, جس پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم یہ سسٹم بچانے آئے. بھائی کیسا سسٹم؟ جس کا مینڈیٹ تھا آپ نے وہ اس کو دینے ہی نہیں دیا مینڈیٹ. آپ آپس میں آ کے ریوڑیاں بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم نے سسٹم بچا لیا. ایسے سسٹم نہیں بچتا. سسٹم اگر بچانا ہوتا تو سب سے پہلے ووٹ کا احترام کیا جاتا. ووٹ کو جو عزت دو کا نعرہ ہے نا, اس پہ احترام کیا جاتا. ریزلٹس آ گئے تھے, اس کو مان لیا جاتا. رات 12-2 بجے رائے میں جب سکتا تاری ہو گیا تھا, جو ریزلٹس آ رہے تھے, اس کے بعد کیسے مینیپولیشن کی گئی اور کس طرح ریزلٹس چینج کیے گئے, وہ آپ اور ہم سب کے سامنے ہیں. تو آپ جب مینڈیٹ کا احترام نہیں کریں گے تو آپ سیاسی جماعتوں سے یا ایک سیاسی جماعت سے کیسے توقع کر لیں گے کہ وہ آپ کو چلنے دیں؟ سب کچھ آپ کی مرضی پہ ہوگا. حکومت بھی آپ کو چاہیے, مینڈیٹ کو بھی آپ نے روندنا ہے, مخصوص نشستیں بھی آپ کو چاہیے, وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کے خاندان سے بنے گا, وزیر اعظم آپ کے خاندان سے ہوگا, دوسرے خاندان نے صدر بن جانا ہے, ان کے خاندان کے آدھے لوگ آپ کی کابینہ. مطلب یہ کیا ہے؟ یہ کیسے آپ پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ 2 خاندانوں میں بیٹھ کے فیصلہ کر لینا ہے کہ اقتدار, شراکت اقتدار کا فارمولہ کیسے طے کرنا ہے. عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا, جس کو ووٹ دیا, آپ اس کا احترام کیوں نہیں کر رہے؟ پھر آپ بات کریں تو آپ کہتے ہیں کہ سسٹم خطرے میں, جمہوریت خطرے میں. جمہوریت آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے خطرے میں. اگر آپ جمہوریت کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو آپ پہلے اپنی درستگی تو کریں. اگر آپ کو 20 سیٹیں یا 25 ملی, آپ آئیں, شکر کر کے آئیں اسمبلی میں کہ جی ٹھیک ہے ہمیں لوگوں نے ایسے ریجیکٹ کیا, ہم پھر بھی اس ایوان کا حصہ بنے. آپ پھر بھی دھڑلے سے حکومت میں آ گئے, اور جس طرح کی ٹیمپرنگ فارم 45(7) میں کی گئی ہے وہ بھی اب آپ کے سامنے ہے. تو دوسری جماعت سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ وہ سینس کا مظاہرہ کرے, احتجاج بھی نہیں. دیکھیں احتجاج تو ہر جگہ ہوتا ہے, یہ جمہوری حق ہے. اگر آپ سے زیادتی ہے, ظلم کیا گیا, ناانصافی کی گئی, وہ صرف احتجاج کر رہے ہیں نا, تو آپ ان کو کرنے دیں. آپ ان کو ایوان میں احتجاج کرنے دیں, کسی سڑک پہ کرنے دیں, کسی پارک میں کرنے دیں, کسی اسٹیڈیم میں کرنے دیں, وہاں جائیں وہ اپنے جلسہ کر لیں, اپنی آواز بلند کر سکیں. تو یہ اگر ایک احتجاج جمہوری
रवैयों के मुताबिक करना चाहते हैं, जमहूरी जो असूल है उनके अंदर रह के वो करना चाहते हैं, आप उनको इजाजत दें। आप अपनी तरफ से पाबंदियां तो ना लगाएं कि सब अच्छा अच्छा होगा, जो आपने तय किया है। जो दूसरे बात करेंगे वो जमहूरियत के खिलाफ होगा, वो सिस्टम को डीरेल करेगा। देखिए ऐसे ये जमहूरियत चलती हमें नजर नहीं आ रही। बड़ी माजरत के साथ अगर इस जमहूरियत के बारे में बड़े दावे किए जा रहे हैं ना, इस सिस्टम की कामयाबी, या बैंड बजाए जा रहे हैं, शादियाने बजाए जा रहे हैं, हमने सिस्टम बचा लिया, हम दो खानदान आगे, सिस्टम बच गया जी, बच गया, बल्ले बल्ले हो गई, ऐसे नहीं हो। सिस्टम को बचाना है तो लोगों को आपने जो, मैं बार बार क्योंकि इसी बात पे जोर दे रही हूँ कि अवाम ने जो मैंडेट दिया उसका एहतराम करें, जिस जमात को मिला है उसका एहतराम करें, छोड़ दें इक़्तिदार। 16 महीने में तो आप आ गए ना इक़्तिदार में, तो जो आपकी परफॉर्मेंस थी लोगों ने आपको शो कर दी अपनी नफरत से, अपने गुस्से से, अपने वोट से। तो अब इस जिसका भी हक है उसको आप आगे आने दें। और अगर ऐसे ही सिस्टम चला तो मुझे नहीं लगता ये सिस्टम चलेगा। फिर दमादम मस्त कलंदर ही होगा, सड़कों पे ही मैदान तपेगा और मजमा भी इकट्ठा होगा और थिएटर भी लगेगा। तो यही जमहूरियत ऐसी डंग डबाओ पॉलिसी पे चलती रहेगी, इससे ज्यादा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। खुदा पाकिस्तान का हामी और नासिर वासमा, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।